فرمایا کہ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، نماز کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ عربی زبان میں ویسے فسعوا کا معنی دوڑو، لیکن چونکہ حدیث میں نماز کے لیے دوڑنے سے منع کیا گیا ہے کہ وضو کر کے بعض لوگ آتے ہیں تو دوڑتے ہوئے جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، لیکن لفظ استعمال کیا فسعوا، لفظی معنی دوڑو، یعنی جلدی کرو، اہتمام کرو اللہ کے ذکر کا، اور خرید و فروخت اور بیع کو چھوڑ دو، بیع ہی کو نہ چھوڑ دو، خرید و فروخت ہی کو نہ چھوڑو، ہر ایسے کام کو چھوڑ دو جو نماز جمعہ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہو۔ آپ جانتے ہیں عیسائیوں کے لیے عبادت کا دن اتوار، اور یہودیوں کے لیے عبادت کا دن ہفتہ، یوم السبت، لیکن یہودیوں نے ہفتے کے دن میں اللہ کی عبادت نہ کی۔ اللہ نے 9ویں پارے میں اور بعض دوسرے مقامات پر ذکر کیا، سمندر کے کنارے رہتے تھے، ہفتے کا دن پورے کا پورا عبادت کے لیے مخصوص رکھنا ضروری تھا، اللہ نے امتحان میں ڈالا۔ ہفتے کے علاوہ دنوں میں کوئی مچھلیاں دریا میں دکھائی نہیں دیتی تھیں، جبکہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں اچھلتی ہوئی نظر آتی، دیکھ دیکھ ان کے منہ میں پانی آتا۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم، کوئی کام نہیں کرنا، شکار بھی نہیں کرنا، کھیتی باڑی بھی نہیں کرنی، دکان بھی نہیں کھولنی، اور دوسری طرف سامنے دیکھ رہے ہیں مچھلیاں چھلانگے لگا رہی ہیں۔ اب انہوں نے تعویل کی، دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے، جب مچھلیاں اوپر تیرنا شروع کرتی تو گڑھے کی طرف پانی کا رخ پھیر دیتے، اس میں مچھلیاں جمع ہو جاتی تو اس کو بند کر دیتے، اور پھر تسبیحاں ہاتھ میں پکڑتے سیدھے عبادت خانے میں جا کر سارا دن عبادت کرتے تھے۔ اتوار کے دن پکڑتے، کہتے ہم نے ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کیا، تعویل کرتے، اور اللہ تو امتحان لے رہا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا۔ اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم بندر اور خنزیر بن جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ بوڑھوں کو خنزیر اور جوانوں کو بندر بنا دیا گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان کے لیے تو پورا دن عبادت کے لیے مخصوص رکھنا ضروری تھا، ہمارے لیے جمعے کا تھوڑا سا وقت، لیکن ہم پھر بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ بڑی شرم کی بات ہے، جمعے کے دن بہت سے لوگ کرکٹ کے میچ کھیلتے ہیں، سارا دن فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات رکھتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، ہفتے میں ایک دن اور ایک دن کا 1 گھنٹہ وہ عبادت کے لیے فارغ نہیں کر سکتے۔ مسلمان کتنا بے حس ہو گیا، کتنا سنگ دل ہو گیا۔ یہ جن دنوں میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، دیکھا گیا کہ جمعے کے دن بڑے بڑے میچ ہو رہے ہیں، اور پوری قوم ان میچوں میں مصروف، اور مسجد خالی۔ اگر کوئی اہم میچ ہوتا، مسجد خالی، اور مسجد میں آتے بھی تو کان کہیں اور، دل کہیں اور، دماغ کہیں اور ہڈیاں اللہ کے سامنے کھڑی، ڈھانچہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، دل دماغ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، اگر تم جمعہ چھوڑنے سے باز نہ آئے تو اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر تم غافلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الجمعۃ 3 مرات تہاونا بها طبع اللہ علی قلبی، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے
سستی کی بنا پر اور جمعے کی اہمیت کو محسوس نہ کرتے ہوئے تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور فضیلت اتنی بیان فرمائی, حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ, جن ایام پر سورج طلوع ہوتا ہے ان ایام میں سب سے بہترین دن وہ جمعے کا دن ہے. فیہ خلق آدم, اسی میں آدم کو پیدا کیا گیا. وفیہ ادخل الجنہ, اسی میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا. وفیہ اخرج منہا, اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا. ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ, اور قیامت جو قائم ہوگی تو وہ بھی جمعے کا دن ہوگا. فضیلت بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی. ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز جمعہ فرض, البتہ بیمار, معذور, مسافر, غلام اور خواتین یہ مستثنا, باقی سب پر جمعہ پڑھنا فرض.